سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا۔ بے لگام گراں فروشوں نے ہفتہ بھر شہریوں کو خوب لوٹا، سستی تو دور عوام کو سرکاری ریٹ پر بھی چیزیں ملنا بھی اس رپورٹ میں۔ سبزیوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں مجموعی طور پر نمایاں کمی، مگر عام آدمی کو فائدہ نہ مل سکا۔ منافع خوروں نے مصنوعی مہنگائی سے عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کو بھی مشکل بنا دیا۔ آلو کی قیمت میں ایک ہفتے میں 2 روپے کا اضافہ ہوا، بازاروں میں 80 روپے کلو میں بکتا رہا۔ پیاز کا سرکاری ریٹ 74 روپے فی کلو مقرر، جبکہ بازار میں کہیں 60 روپے تو کہیں 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا۔ ادرک چائنا 370 روپے، لہسن 600 روپے کلو میں بکتا رہا۔ سبز مرچ کی قیمت 95 روپے مقرر، جبکہ بازار میں 150 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے سستے، قیمت 55 روپے فی کلو مقرر، جبکہ بازار کے اندر 120 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ شملہ مرچ بھی ایک ہفتے میں 35 روپے فی کلو سستی ہوئی، قیمت 100 روپے کلو مقرر کی گئی، بازار میں 160 روپے فی کلو فروخت کی جاتی رہی۔ گاجر کی قیمت 5 روپے فی کلو کم ہونے کے بعد 27 روپے فی کلو مقرر کی گئی، بازار میں 40 روپے فی کلو بیچی جاتی رہی۔ منافع خوروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا، انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ایکسپورٹرز محکمہ کسٹمز کے نئے جال میں پھنس گئے۔ بیرون ملک یا مقامی سطح پر بغیر ڈیوٹی خام مال کی خریداری کے لیے انالیسس سرٹیفکیٹ کی شرط عائد کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ کسٹم نے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز میں ریلیف کے لیے ایکسپورٹرز پر مزید سختی کر دی۔ بیرون ملک سے بغیر ڈیوٹی خام مال کی خریداری کے لیے کسٹم سے انالیسس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ مقامی سطح پر امپورٹرز سے را مٹیریل کی خریداری بھی انالیسس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہو سکے گی۔ انالیسس سرٹیفکیٹ میں منظور شدہ فہرست کے مطابق ہی سامان کی خریداری کی جا سکے گی۔ کسٹم حکام ایکسپورٹ آرڈر کی ڈیمانڈ کے مطابق انالیسس سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ کسٹمز حکام کے مطابق مذکورہ اقدام ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ملکی سطح پر موبائل فونز کی مینوفیکچرنگ کم ہونے سے تاجر پریشان۔ موبائل فون کی ضرورت درآمدات سے پوری ہونے کو تاجروں نے لمحہ فکریہ قرار دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ نہ ہونے سے موبائل فونز کی درآمدات میں اضافہ ہونے لگا۔ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں 50.28% کا اضافہ ہوا۔ موبائل فونز کے کاروبار سے جڑے تاجروں نے بتایا، مختلف موبائل فون پلانٹس گزشتہ سال پیداواری لاگت کی وجہ سے بند ہوئے۔ مینوفیکچرنگ کم ہونے کے باعث موبائل فون کی ضرورت درآمدات سے پوری کی جا رہی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری سیل دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، اگر یہ مال ہمیں پاکستان میں بنے گا ہمیں سستا ملے گا، بالفرض یہ موبائل ہو گیا، اگر باہر سے منگواتے ہیں یہ ہمیں ملے گا 50 میں، ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں بنے گا یہ ہمیں ملے گا 20 میں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی مہنگا پڑنا ہے اور ہمیں بھی انہوں نے مہنگا ہی دینا۔ جولائی تا دسمبر 2024 موبائل فونز کی درآمدات کا حجم 52.9 ملین ڈالر رہا۔ اگر ملک میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ہو تو پیداوار بھی بہتر ہوگی اور قیمت بھی آدھی ہو جائے گی۔ تاجر کہتے ہیں کہ مختلف موبائل فون پلانٹس مہنگی بجلی اور پیداواری لاگت کی وجہ سے بند ہوئے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کے وہیکل فری بنائے گئے 8 بازاروں میں دوبارہ پارکنگ کا سلسلہ چل نکلا۔ اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ نے غیر قانونی اقدام پر موٹر سائیکل اٹھا لیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن پر تاجروں نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے اقدام سے گاہک پریشان ہیں۔ پارکنگ کی سہولت میسر نہ آنے پر خریدار خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ رانا عبدالغفور کا کہنا تھا کہ تجاوزات اور پارکنگ کے خلاف آپریشن بغیر پلاننگ کے کیا گیا ہے، جس سے کاروبار متاثر ہونے کا خمیازہ تاجر برادری بھگت رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا، روڈ بالکل بند پڑے ہوئے تھے، بازار میں چلے جائیں تو وہاں پہ جانا آنا عورتوں کے لیے خاص طور پہ انتہائی مشکل تھا۔ لیکن اس کا منفی پہلو جو ہے وہ یہ ہے، بغیر پلاننگ کے یہ کام کیا گیا۔ لیکن اب جتنے بھی لوگ باہر سے خریداری کے لیے آ رہے ہیں، یہاں سے خریداری کے لیے جا رہے ہیں، وہ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے گاہکوں کا رجحان کم ہو گیا، اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ شہر کے 8 بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ اور وہیکل فری بنایا گیا، جس پر شہریوں نے بازاروں کی صورتحال تسلی بخش قرار دی، مگر پھر سے بازاروں میں موٹر سائیکل کی پارکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پارکنگ فری بازار دوبارہ پارکنگ سٹینڈز کا منظر پیش کرنے لگے۔ غیر قانونی اقدام کے خلاف انتظامیہ نے ایکشن لے کر بازار میں پارک کیے گئے موٹر سائیکل اٹھا لیے، تاہم بازاروں میں دوبارہ پارکنگ ہونا سوالیہ نشان بن گیا۔ میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کے اقدامات کو تاجروں اور شہریوں کی جانب سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فضیل احمد کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی، شہر بھر کے ٹریفک سگنلز غیر فعال ہو گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر بھر کے بیشتر ٹریفک سگنلز کی غیر فعالیت وارڈنز کا بھی امتحان بن گئی۔ رش کے اوقات میں وارڈنز ٹریفک کا نظام سنبھالنے لگے۔ ایک ٹریفک سگنل پر 4 وارڈنز کا وہاں موجود رہنا لازمی ہو گیا۔ شہر کے بیشتر ٹریفک سگنلز بند ہو چکے ہیں۔ کارپوریشن حکام نے ٹریفک سگنلز کی بحالی کے لیے ابھی تک کوئی لاہ عمل تشکیل نہیں دیا۔ ڈرائیونگ کرنے کے لیے افراد کے ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی روڈ کراس کرنا مشکل ہو گیا۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد شہر کے مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ رات بھر شہر کا اندھیرے میں ڈوب رہنا معمول بن گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد شہر کی بیشتر سٹریٹ لائٹس خراب۔ شیخوپورہ، سرگودا، سمندری کنال اور جڑامالا روڈ کے ٹریفک سگنل کی بھی چمک دمک ماند پڑ چکی۔ کارپوریشن حکام نئی سٹریٹ لائٹ کی خریداری کے لیے سنجیدہ نہیں۔ انتظامیہ نے خراب لائٹس کی مرمت کے لیے بھی کوئی اقدامات نہ اٹھائے۔ رات کے اوقات میں شہر کی مرکزی شاہراہوں پر اندھیروں کا راج معمول بن چکا۔ کارپوریشن حکام کی نااہلی نے شہر کی چمک بجھا دی۔ جب سے بلدیاتی ادارے ختم ہوئے ہیں، میونسپل کارپوریشن والوں نے کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ ٹھیک نہیں کی۔ یہ مین عزیز فاطمہ روڈ ہے، یہاں پہ ہم نے 70 لاکھ روپے کی گرانٹ سے لائٹیں لگائی تھی، لیکن آج ساری کی ساری لائٹیں بند ہیں اور بار بار کہنے کے باوجود بھی ان کو چالو نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں نے انتظامیہ سے شہر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے سٹریٹ لائٹس کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ ممبر صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی نے ٹرک آنر ایسوسی ایشن کے مطالبات کی حمایت کر دی۔ چنیوٹ کے سیاسی رہنما نے میڈیا ٹاک بھی کی۔ ایم پی مولانا الیاس چنیوٹی نے ضلعی صدر چودھری جاوید سلیم گجر، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ چیمبر آف کامرس راشد خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر صدر اسٹون سپلائرز ملک غلام رسول، نائب صدر رانا فیصل عباس سمیت ٹرانسپورٹرز اور مارکیٹ کے دکانداروں نے شرکت کی۔ مولانا الیاس چنیوٹی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بین روڈز کھولے جائیں اور مقررہ حد تک ہیوی گاڑیوں کو گزرنے دیا جائے۔ مولانا الیاس چنیوٹی نے پیٹرولنگ پولیس کی بھتہ خوری کے خلاف بھی آواز بلند کر دی۔ ان کا مزید کہنا تھا، ٹرک آنر ایسوسی ایشن کا ہڑتال سے ایک خاندان نہیں متعدد طبقات پریشان ہے۔ ٹرک آنر ایسوسی ایشن کا جائزہ مطالبہ ہے کہ حکومت وزن کا تعین کرے، روڈز پر سپیڈ کیمرے لگائے جائیں، جو مقررہ سپیڈ سے تجاوز کریں یا اوور لوڈ ہو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، باقی گاڑیوں کو بلا جواز تنگ نہ کیا جائے۔ جنگ ضلع انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی، اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب، صاف پانی ضائع ہونے لگا، شہری انتظامیہ کی غفلت پر پھٹ پڑے۔ ضلع انتظامیہ کی غفلت شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، متعدد کی ٹوٹیاں چور لے اڑے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ پر پانی کے نل نہ ہونے سے صاف پانی ضائع ہونے لگا۔ انتظامی افسران خواب و خرگوش کے مزے لینے میں مگن۔ شہری کہتے ہیں متعدد علاقوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، مگر جہاں چل رہی ہیں وہاں پر صورتحال ابتر ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کو صورتحال پر نوٹس لینا چاہیے۔ فلٹر پلانٹ جس نے یہ آن کیا یا چلایا ہے اس کو چاہیے کہ یہاں پہ ایک ٹوٹیوں کا پراپر انتظام ہونا چاہیے، یا یہ اس کو اس طریقے سے لگانا چاہیے کہ کل کو کلان اگر یہ خراب بھی ہوتی ہیں تو اس کو کوئی اتارے نہ یا اسی کو ریپیئر کر لیا جائے۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا گیا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیٹیوں کے لیے پیار، پنجاب دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع، مزید 1500 اجتماعی شادیاں کرائی جائیں گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گھر بنائیں گے بھی، گھر بسائیں گے بھی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیٹیوں کے لیے پیار دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 اجتماعی شادیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 اجتماعی شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے لیے درخواستیں آن لائن پورٹل پر گھر بیٹھے جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ شہری اپنی درخواستیں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے ضلعی آفس میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہن اور ان کے قریبی عزیز و اقارب کے لیے کھانا حکومت فراہم کرے گی۔ نئے جوڑوں کو ATM کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی بھی دی جائے گی۔ پروگرام میں شامل دولہا دلہن کو فرنیچر اور کپڑے سمیت دیگر ضروری ساز و سامان کے تحائف بھی پیش کیے جائیں گے۔
वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि बेटियों के सर पर दस्ते शफकत रखना पंजाब की रीत है। बेटियों का घर बसाने पर दिली खुशी महसूस होती है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। कि गोशा में ऑल पार्टीज यकजहती कश्मीर फलस्तीन इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमीर मुत्तहिदा जमात अहले हदीस पाकिस्तान इलामा सैयद ज़िया-उल-लाह शाह बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पीर अब्दुर्रहमान कादरी नक्शबंदी, चेयरमैन अज़ादारी कौंसिल पंजाब सैयद हसनैन शिराजी, वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी अल्लामा सिकंदर हयात, सदर शिया उलमा कौंसिल फैसलाबाद सैयद सिब्तैन शाह, हाफिज अब्दुल हई, सदर बार तारिक हुसैन मिर्जा, प्रिंसिपल किफ्स कॉलेज खुर्रम इखलाक शरीक हुए। सैयद ज़िया-उल-लाह शाह बुखारी का कहना था कि उम्मत फितरों और परेशानियों के भंवर में घिरी है। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए उम्मत को इकट्ठा करना होगा। कश्मीर और फलस्तीन ये दो हमारे उम्मत मुस्लिमा के अहम तरीन मसाइल हैं। हर मुसलमान का, हर दर्द दिल रखने वाले मोमिन का दिल तड़प रहा है कि वो कौन सा दिन हो जब ये हमारे मसाइल खत्म हो जाए, फलस्तीनी आज़ाद हों और इस जुल्म की चक्की से जहां उनको पीसा जा रहा है वहां से निकल आए। तकरीब के इख्तिताम पर बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी टोबा और मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस जिला टोबा टेक्सिंग की नौ मुंतखब क़यादत को सर्टिफिकेट भी दिए गए। उम्मीदवार PP 119 चौधरी रफीक गुज्जर, मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन, अल्लामा अब्दुल कादिर उस्मान, डॉक्टर नासिर चौधरी, सैयद उसामा शाह बुखारी भी शरीक हुए। सैयद ज़िया-उल-लाह शाह बुखारी का इत्तेहाद उम्मत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहना था कि वतन अजीज हमेशा कायम दायम रहने के लिए बना है। वतन अजीज पाकिस्तान ये आलम इस्लाम की रहबरी और क़यादत का इंशाअल्लाह फरीज़ा अंजाम दे रहा है और मज़ीद इंशाअल्लाह ये अपने इस मनसब के शयान शान अपना किरदार आलमी बरादरी में अदा करता रहेगा। शुरका ने इत्तेहाद उम्मत और कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए दुआ की। कैमरा टीम के साथ हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम फैसलाबाद में फ्री शुगर कैंप का इनेकाद। मारूफ शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ रियाज कदीर की सरबराही में तिब्बी माहिरीन की टीम ने मरीजों का चेकअप किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री कैंप में न सिर्फ शुगर के तमाम जरूरी टेस्ट मुफ्त किए गए बल्कि मरीजों को अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की गयी। फ्री शुगर कैंप में शरीक खातून मरीजा ने इस इकदाम को बेहतरीन फलाही काविश करार दिया। ये फ्री हमें मेडिसिन भी दे रहे हैं और हर राशन के साथ साथ ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें ये अवेलेबल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सारी लेडीज आई हुई हैं और हम भी चेकअप करवा रहे हैं और ये हमें मेडिसिन दे रहे हैं और बहुत अच्छी काविश है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के बानियों सरबराह बशीर फारूक कादरी का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो दुखी इंसानियत की मदद के लिए हर मुमकिन इकदामात करते रहेंगे। सैलानी वेलफेयर का शोभा ये है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करे और इस्लाम का कहना यह कि खैरुन्नास से मय्यनफ़िउन्नास, इंसानों में अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को काम आ जाए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फ्री शुगर कैंप की सहूलत से फैज़याब होने वाले मरीजों के चेहरों पर इत्मीनान के आसार नुमाया थे। ऐसे फलाही इक़दामात सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद। कि माजूर बनी मजबूरी ना चैलेंजेस ही कामयाबी में रुकावट डाल सके। फैसलाबाद के बाबा सनम को सच्ची लगन सकाफती फन की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तफसीलात क्या है रिपोर्ट में देखिए। अपने चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते और कुछ लोग उन्हीं चैलेंजेस को अपनी मंजिल बना लेते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां मेहनत और हिम्मत ने अपनी माजूरी को शिकस्त दी। वो शख्स कौन है, आइए आपको मिलवाते हैं। हिम्मत टूटी ना ही हौसला कम हुआ, माजूरी को मजबूरी ना समझा और तबला बजाना सीखा। छोटे छोटे हाथों से ऐसा तबला बजाया कि सुनने वाले तारीफ किए बगैर ना रह सके। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तबला नवाज बाबा सनम ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफती धुनों को अपने तबले पर बजाकर सुनाया। उनका कहना था, मेरे हाथों पर जब वजन पड़ता है तो तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब तबला बजाऊं तो कभी दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। मैं बचपन से ही तबला बजा रहा हूँ। जी मैं शुरू से ही बजा रहा हूँ, जब से होश को संभाला है उस वक्त का मैं शुरू। नहीं हमारा ये खानदानी काम है। वो कहते नहीं पंजाबी के जम दिया सूला में मुंह दिखे, वो वाला हिसाब है हमारा। बाबा सनम का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत मेरी सरपरस्ती करे तो मैं आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। मैंने कभी अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा, मैंने अपनी खूबी को पहचाना और इसमें कमाल हासिल किया। ये अल्लाह की खास करम नवाजी है। आप मेरे फिंगर को ऐसा भी करें ना तो मुझे तकलीफ होती है। अपने जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होता।
ना उम्मीद नहीं इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि अगर हिम्मत हो तो कोई भी चैलेंज आपका रास्ता नहीं रोक सकता। ये तबला नवाज ना सिर्फ एक मौसीकार है बल्कि एक हीरो है, जो कि हमें ये सबक देता है कि अगर हिम्मत हो तो आप हर काम कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल चैंपियनशिप जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैंपियनशिप का पहला मैच समनाबाद ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मोरूसीपुर के दरमियान खेला गया, जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। दूसरे मैच में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा और सुपीरियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के दरमियान जोड़ पड़ा, ताहम ये मैच भी बराबरी की सतह पर खत्म हुआ। इवेंट के तीसरे मैच में पंजाब कॉमर्स कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज 333 फरीद बख्श को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल चैंपियनशिप फैसलाबाद डिवीजन से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।